شہادت ہونے کے بعد آقا حسین جدی علیہ السلام اپنے بیٹے کے لاش کو آپ خیمے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتے ہیں کہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بھائی 6 ماہ کے بھائی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا نام حضرت علی اصغر تھا، ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ پیاس سے ایک دم نڈھال اور بے قرار ہے، آنکھیں پھٹا چکی ہے، حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے۔ پیاس کی وجہ سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ایریا لگا رکھے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کیونکہ بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے یہاں انعام پیش کر رہے تھے، کربلا یاد آ رہا تھا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنا پیار پڑا رہا ہے جب گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کو دیکھے ایک باپ دیکھتا ہے، ایک ماں دیکھتی ہے، ایک بھائی دیکھتا ہے، گھر کے لوگ دیکھتے ہیں تو مچل جایا کرتے ہیں، دل کے اندر خوشیاں انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ حضرات ہمارے اور آپ کے گھر کی بات ہے اور دل کی بات ہے، جب چھوٹا بچہ سامنے سے گزرتا ہے ہنستا ہوا آتا ہے تو دل کی کلی کھل جایا کرتی ہے۔ واہ میرے آقا حسین، کربلا معلّہ میں آپ کا 6 ماہ کا بیٹا ہے اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کا طلبہ جتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، چاند و سورج جیسے ان کے طلبی چمک رہے تھے آقا حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، آپ سوچئے کہ آقا حسین کو اللہ نے کیسے صبر و رضا کا پیکر اور پہاڑ بنایا تھا کہ ایسے عالم میں ان کی صاحبزادی سیدہ سکینہ نے جب دیکھا کہ ہمارا بھائی جو ہے پیاس کی وجہ سے اپنے ایریا لگا رہا ہے، اللہ اکبر، خیمے سے آپ باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد میں دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، وہاں پتہ کرتے ہیں چند قطرے پانی تو نہیں ہے، آواز آتی ہے اے سیدہ سکینہ، پانی 3 دن ہو گیا ہے، اس خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اس خیمے سے باہر آتی ہیں، دوسرے خیمے میں تشریف لے جاتی ہیں، وہاں بھی سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا اس خیمے میں پانی کا ایک قطرہ مل سکتا ہے؟ آواز آتی ہے کہ 3 دن گزر گئے ہیں، پہلے خیمہ بھوک و پیاس میں ہے، کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیسرے خیمے میں آتے ہیں، وہاں آپ سلام کرتے ہیں اور سب لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا خیمے میں کوئی 2-1 قطرہ پانی مل جاتا؟ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا اے سکینہ، تم پانی کو کربلا میں تلاش کر رہی ہو، 3 دن سے جو ہے پانی پر پہرا لگا ہوا ہے، کوئی حسینی پانی نہیں پایا ہے، کھانا نہیں پایا ہے، بھوکے اور پیاسے امام حسین کے ہر غلام کربلا میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں اپنی پیاس کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میرا بھائی جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے وہ بھوک پیاس کی وجہ سے ایریا لگا رہا ہے، ان کی والدہ کے دودھ بھی خشک ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں پانی تلاش کر رہی ہوں، چند قطرے پانی مل جاتے جب اپنے بھائی کو پلا دیتی۔ اللہ اکبر، اس خیمے میں بھی آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، چلتے چلتے چوتھے خیمے میں تشریف لاتی ہے، اہل خیمہ سے کہا ایک خیمہ کے لوگوں تمہارے پاس چند قطرے پانی مل سکتے ہیں؟ آواز آتی ہے یہ سیدہ سکینہ، پانی کا ایک قطرہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیسا بھیانک اور کٹھن موقع ہے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں جو میں اپنے بھائی کو پلا سکوں، میرے بھائی کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے حلق کانٹے ہو چکے ہیں، میرا بھائی کربلا میں پیاس کی وجہ سے ایریا لگا رہا ہے۔ اللہ منظر کربلا میں آ رہا ہے، اللہ سیدہ سکینہ اس خیمے سے بھی نکلتی ہے، تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ سکینہ جب اس خیمے سے باہر ہوتی ہے، آنکھیں اشکبار ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بھائی بھائی آنسو گر رہا ہے، راز پانی کی چند قطرے بھی جاتے ہیں تو میں اپنے بھائی کو پلا سکتی کربلا میں، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے۔ آگے سیدہ سکینہ بڑھتی ہے، حضرت زینب جو ان کے پھوپھی تھی اپنے
خطبے کی بارگاہ میں حضرت سیدہ زینب تشریف لے جاتی ہیں، اللہ اکبر، سلام پیش کرتی ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی جان سے سلام پیش کرتی ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد میں اللہ اکبر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے اپنے بھتیجی کا چہرہ دیکھتے ہیں، آنکھیں اشکار ہے، اللہ اکبر، آنکھیں کچھ سوال کر رہی ہیں، اللہ اکبر، حضرت زینب نے ان کو اپنے قریب بلاتی ہیں، بلانے کے بعد پیشانی کو چومتی ہیں، چومنے کے بعد میں اپنے گود میں بیٹھا دیتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری بیٹی سکینہ کہا یہ بتاؤ بیٹی تم کربلا اللہ کے ہر خیمے میں تم دستک دے رہی ہو، ہر خیمے سے تم واپس آئی ہو، ہر خیمے میں تم نے جو دستک دیا ہے، میری بیٹی بتاؤ کربلا اللہ کے ہر خیمے میں تم کیا کر رہی ہو اور کیا تلاش کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا اے میری پھوپھی جان میں اپنے بھائی کی زندگی تلاش کر رہی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ کہا میں اپنے بھائی علی اصغر کے لیے پانی کے چند قطرے تلاش کر رہی تھی، لیکن کسی کھیلے میں پانی کے چند قطرے نہ ملے جو میں اپنے بھائی کے حلق میں ڈال سکوں۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تو پانی کے تلاش میں ہے، کہا ہاں آپ کے خیمے میں؟ انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی سکینہ میرے خیمے میں پانی کے ایک قطرے موجود نہیں ہے، 3 دن ہو گیا پانی اور کھانا بند ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پھوپھی جان اب اس دروازے پہ جاؤ کہ چوکھٹ پہ جاؤ کہ مجھے پانی کے چند قطرے مل جائے تاکہ میں اپنے بھائی حضرت علی اصغر کے حلق میں ڈال سکوں۔ اللہ اکبر، حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے اے میری بھتیجی تمہیں جانا ہے تو میں چوکھٹ در بتا دوں؟ یہ میری بیٹی سکینہ تمہیں جانا ہے تو تمہیں چوکھٹ اور در بتا دوں؟ آپ لوگ میرے طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھیے جب دل میں آپ آواز کر سنو گے تو آپ سنو گے نہیں، ایسا لگے گا کہ میں کربلا دیکھ رہا ہوں، سن نہیں رہا ہوں، اور اگر ادھر ادھر دماغ آپ کر کے بیٹھیں گے تو میرے دوستوں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ دل لگا کے ایک جملے کو آپ غور سے سنیں گے تو میرے دوستوں آپ بیٹھے تو یہاں رہیں گے لیکن آپ کا دل کربلا میں پہنچ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میری پھوپھی جان کہاں کوئی ایسی چوکھٹ ہے جہاں سے میرے بھائی کو چند قطرے پانی مل سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے یہ میری بھتیجی کہا ایک چوکھٹ پہ تم چلی جاؤ۔ کہا وہ کون سا چوکھٹ ہے؟ کہا کہ چلے جاؤ اپنے چچا حضرت عباس کے چوکھٹ پہ چلے جاؤ، تم چلی جاؤ عباس کے در پہ چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، سیدہ سکینہ جب اطلاع سنتے ہیں خیمے سے باہر نکلتی ہیں، اپنے چچا کو نگاہیں تلاش کر رہی ہے، میرے چچا عباس کہاں نظر آئیں گے؟ دیکھتے کہ حضرت عباس اپنے ہاتھ میں علم لے کر اپنے تمام خیمے کے پہرے جاری کر رہے ہیں، علم ہاتھ میں ہے، جھنڈا ہاتھ میں ہے، اسے خیمے کا پہرا لہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کی تو چکر لگا رہے ہیں، ہر ایک خیمے سے آواز آتی ہے العطش العطش العطش، اللہ اکبر سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پھٹا جا رہا ہے، اتنے میں حضرت سیدہ سکینہ کی آواز لگا دیتی ہے اے چچا جان، اے چچا جان، اے چچا جان۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ سکینہ کی آواز جب حضرت عباس پردار کا کام کراتی ہے ادھر ہی آپ اڑ جاتے ہیں، سیدہ سکینہ کے قریب آتے ہیں، حضرت سیدہ سکینہ کے جب قریب آتے ہیں اللہ اکبر دیکھتے کیا ہیں میری بیٹی ہے، اللہ اللہ جو پھول جیسی بیٹی سیدہ سکینہ ہے، اللہ اللہ میرے دوستوں میرے عزیزوں ان کی پیشانی چمک رہی ہے، قریب بلاتے ہیں اور قریب بلانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ کیا بات ہے، میری بیٹی سکینہ کیوں مجھے تلاش کر رہی ہو؟ میری بیٹی سکینہ
तुम मुझे आवाज क्यों दे रही हो? उन्होंने कहा चचा जान, हर चौखट से मैं मायूस वापस आई हूँ, हर चौखट से मैं वापस आ चुकी हूँ। कहा मेरी बेटी हर चौखट पे तुम्हें जाने की क्या जरूरत पड़ रही? उन्होंने कहा कि है मेरे चचा जान, मैं अपने भाई की प्यास मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही है। मैंने देखा है हजरत अली अकबर करबला के मैदान में खेमे के अंदर हजरत अली अकबर के हजरत अली असगर की आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं, कांटा हलहटा हो चुका है, ये निकल जमीन पर पड़ रहे हैं। ये मेरे चचा जान किसी चौखट पे पानी ना गिरा, मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके चौखट पे आई हूं। क्या चचा जान, क्या अली के शहजादों को पानी नहीं मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा, क्या हमारे अली असगर को पानी नहीं मिलेगा? ये चचा जान सवाल लेकर आई हो, चंद घंटे पानी मेरे भाई के लिए क्या कर दो। इतना सुना था सैयदा सकीना को अल्लाह पर उनकी पेशानी का बोझा आशीर्वाद हो जाती है। फरमाते हैं बेटी तुम मायूस ना हो, मैं पानी ला सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी हमारे आका हुसैन हमें इजाजत करबला में जाने की नहीं दे पा रहे हैं, मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा चचा जान आपको इजाजत नहीं मिल पा रही है? उन्होंने कहा हाँ मेरे आका हुसैन मुझे करबला में उतरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदा सकीना ने कहा ये चचा जान हम जो है इजाजत दिलवा दे रहे हैं, इसलिए कि मेरा भाई आज जो चंद सांसों का मेहमान है, मैं चाहती हूँ कि आप चंद कतरे पानी पीकर आओ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की शान फरमाते हैं मेरी बेटी ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं जाकर इजाजत मांग रहा हूँ आका हुसैन से, मेरे पीछे तुम भी चली आना। आगे आगे हजरत अली हजरत अब्बास कासिम अब्बास है, पीछे पीछे सैयदा सकीना है, आगे आगे अब्बास चल रहे हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका हुसैन जल्दी वाली सलातो सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम पेश करते हैं, एक भाई दूसरे भाई से मुलाकात करते हैं। अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन अलैहि सलातो सलाम इरशाद फरमाते हैं ये जनाब मेरे कासी अब्बास मेरे पास आए हो, क्या सवाल लेकर आए हो? उन्होंने कहा आका मुझे बच्चों का तड़पना देखा नहीं जा रहा है, बच्चों का बिलखना देखा नहीं जा रहा है, बच्चों की चीखों पुकार ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ मेरे आका मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दो, ताकि हो सकता है चंद कतरे पानी में मिल जाए। मेरा अली अकबर इंतजार कर रहा है, मेरे अली अकबर के हलक हो चुके हैं, सोकर अल्लाह पर पर्दे पड़े हुए हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आका मुझे इजाजत दे दो। इतने में सैयदा सकीना भी अंदर निकल लेती है, वो भी आ जाती है। कहा चाचा जान अस्सलाम वालेकुम, अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पर हजरत इमाम हुसैन जल्दी वाली सलातो सलाम अपनी बेटी हजरत सैयदा सकीना को देखते हैं, हजरत अब्बास भी देखते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास से हजरत सैयदा सकीना ने कहा कि चचा जान मैं चाहती हूँ कि चंद कतरे पानी आप ले आओ, चंद कतरे पानी मुझे मिल जाता तो मैं अपने भाई को पिला देती, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ चंद कतरे पानी आप लेकर चले आओ और मान जाइए। अल्लाह अल्लाह। इधर आका हुसैन कहते हैं मेरे भाई तेरे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी, मेरे भाई का गला पूरा खाली हो चुका है, मेरे भाई को तुझे देखता हूँ तो सुकून मुझे मिलता है, मैं तुझे देखता हूँ तो चैन मुझे मिलता है, मैं तुझे देखता हूँ तो इत्मीनान मुझे मिलता है, मैं तुझे देखता हूँ तो मेरे दिल में करार आ जाता है, मैं तुझे मेरे भाई देखता हूँ तो मुझे मौला अली याद आ जाते हैं, क्योंकि हजरत अब्बास का चेहरा हजरत मौला अली के चेहरे के मुशाबह था। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात कहिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हक हुसैन माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस आवाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए, और अल्लाह ताला दोनों जहान में हमें और आपको अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। कहो आमीन। हजरात जो भी मुझे दुख और तकलीफ होती है
میرے بھائی اگر تم چلے گئے میرے بھائی مجھے تسلی کون دے گا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا میرے آقا حسین یہ امتحان کا وقت ہے. سیدہ سکینہ نے آواز لگا دیا میرے آقا آپ کہتے ہو بت جاؤ اور سیدہ سکینہ کہتی ہے پانی لے کر آؤ. میرے بھائی میرے آقا حسین آپ نے بھی سیدہ سکینہ کی کسی بات پر رد نہیں کیا اور آج تک میں بھی سیدہ سکینہ کی کسی بات پر رد نہیں کیا ہوں. زبان کو نہیں کہتا ہوں, ہر فرمائش کو پورا کیا ہوں. آقا حسین میں کیا کروں؟ ایک طرف آقا حسین کا حکم ہے, ایک طرف بیٹی سیدہ سکینہ کا حکم ہے. میرے آقا میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. حضرت امام حسین جدی والی صلاۃ و سلام فرماتے ہیں اے میرے غازی ابا, میرے غازی عباس, تم چاہو گے تو تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. تم کربلا میں چلے جاؤ گے تو علم کون بیٹا؟ تم ہی میرے اس خیمے کے پہریدار ہو, میرے سپاہیوں کے علم بردار ہو, تم ہی وہ کمانڈر ہو, تم ہی وہ کمانڈر ہو. انہوں نے کہا آقا اب فوج کہاں بچی ہے؟ ساری فوج تو شہید ہو گئے. آبِ کوثر پر عباس کا انتظار کر رہی ہے. آقا فوج کہاں ہے کسے دیکھ رہا ہے؟ کربلا میں ڈوب چکا ہے. میرے آقا ایک بھائی دونوں سامنے ہیں. اللہ اکبر. اب کہاں ہمارے یہ لشکر ہے کہ ہم اس جگہ سالاری کریں گے؟ میرے آقا جب تک ہمارے تن میں دم ہے, جب تک عباس کے جسم میں جان ہے, تب تک یہ جھنڈا عباس گرنے نہیں دے گا, اسے زمین پر آنے نہیں دے گا. اللہ اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سننے کے بعد میں آقا حسین جدی والی صلاۃ والسلام نے کہا میرے بھائی کہاں جو سکینہ کہتی ہیں اس کو مان لیا جائے. اب سیدہ سکینہ کی بات کو مانتے ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے دوستوں تیار تو پہلے سے تھے, اب آپ نے مسکیزہ لیا ہے اور مسکیزہ لینے کے بعد میں اپنی تلوار کو ساتھ رکھا کرتے تھے. میرے دوستوں وہ دولہا تو پہلے شہادت کا دولہا بن چکے تھے. اللہ اللہ. وہ حضرت عباس غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکیزہ کاندھے پہ ٹانگ رہے ہیں اور ٹانگنے کے بعد میں اللہ پر اپنے تمام جتنے بھی خیمے میں عورتیں بچے ہوئے تھے آپ نے الوداعی سلام کیا ہے اور سلام کرنے کے بعد میں کہا ہے کہ میرے سلام کو قبول کر لو. سب لوگوں نے سلام کو قبول کیا ہے. باہر نکلتے ہیں. اللہ اکبر. میری بھتیجی کہاں؟ ہاں گھبرا نہیں, یہ تیرا چچا عباس ہے, پانی لے کر آئے گا. اللہ اللہ. شیخ سکینہ ہے. عباس بولے اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا. عباس بولے اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا. مسکیزہ کندھی پلٹتے ہیں. آقا حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. دونوں بھائی گلے ملتے ہیں اور گلے ملنے کے بعد میں اللہ اکبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. بڑے جوان تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے تھے نا تو آپ اپنا ہاتھ اونٹ کے پیٹھ پر رکھ کر جو ہے آپ کھڑے ہوتے تھے. اتنے لمبے چوڑے تھے. اللہ اکبر. اور کو دیکھ کر اچھے لوگ حیران ہو جاتے تھے. بڑے لمبے چوڑے جوان تھے. حضرت عباس کا نام سن کر ہی بڑے پہلوانوں کا پسینہ چھوٹ جایا کرتا تھا. مولا علی نے ایک مرتبہ کہا کہ 1,00,000 کی فوج ہے, وہ چھوٹے سے 1,00,000 کی فوج ہے,
कौन है जो इनसे मुकाबला करने के लिए जाएगा? तो मेरे दोस्तों, तमाम बेटों में हजरत अली अकबर ही खड़े हुए, कहा कि मैं इनसे मुकाबला करूंगा, 1 लाख फौज से अकेले मुकाबला करूंगा। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया था गाजी अब्बास। गाजी अब्बास से तो आपने फरमाया ये तो मेरा बेटा गाजी है, बहुत ताकतवर है। अब करबला में जब रहे हैं, जब घोड़े पर बैठते हैं ना, तो हजरात ऐसा लग रहा था कि आपका पैर अभी जमीन पर आ जाएगा, इतना करीब हो गया आपका पैर, इसलिए कि लंबे चौड़े थे। अल्लाह अल्लाह, आप जब करबला का रुख करते हैं, आपका घोड़ा जब करबला में चलता है, उतरता है, तो मेरे दोस्तों नजारा क्या होता है? शैन नक्शा खींचता है कि शेर की आमद है, हिरन कांप रहा है, रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है, हिरन कांप रहा